علامہ محمد اقبال کا سب سے اہم موضوع یہ ہے کہ آدم کون ہے۔ ہم نے اپنے چینل پہ کئی دفعہ کور کیا کہ مسلمان یا مومن کون ہے، جس کے حوالے سے ہم ایک ریفرنس سب سے اہم ابلیس کی مجلس شورا سے دیتے ہیں، جس میں ابلیس کہتا ہے کہ ہر نفس ڈرتا ہوں اس امت کی بیداری سے، میں ہے حقیقت جس کے دین کی احتساب کائنات۔ مومن تو وہ ہے جو ہر لمحے کائنات کا آڈٹ کرتا ہے، اس کو مکمل کرتا ہے، اس کو پہلے سے بہتر بناتا ہے۔ بلکہ جو ہم نے فارسی کلام اقبال کا کور کیا کہ اللہ رات تو نے بنائی، دیا میں نے بنایا، وہ اس کائنات کو آڈٹ کرتا ہے، اس کو رہنے کے لائق بناتا ہے، اس کو سازگار بناتا ہے، اس کو توڑتا ہے اور اس کو نیا بناتا ہے۔ مگر اس سے اہم سوال یہ بھی تو ہے کہ آدم کون ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ علامہ محمد اقبال نے بہت بڑا کریڈٹ گوئٹے کے کردار فوسٹ کو دیا اور کہا کہ اگر انسانیت کو کسی ایک شخصیت میں ضم ہونا پڑے تو وہ گوئٹے کا کردار فوسٹ ہوگا۔ اقبال نے اسے ہیومینٹی انڈیویجولائزڈ کہا۔ آج ہم ضرب کلیم سے بالکل مختصر سی نظم لائے ہیں جس میں علامہ محمد اقبال نے صرف 3 اشعار کا استعمال کرتے ہوئے یہ بیان کرنے کی کوشش کی ہے کہ آدم کون ہے۔ اور آپ دیکھیے تاریخ میں اس سے پہلے نہ جانے کس نے کیا نہ آدم کے اوپر بوجھ ڈالا، کیسے کیسے اس کی یکتائی کو رینے ڈیکارٹ نے مائنڈ باڈی ڈویلٹی کہہ کے نہ توڑ دیا، اور ہم ہنستے رہے، تالیاں بجاتے رہے، کلاسوں میں پڑھاتے رہے اور یہ سوال ہی نہ کیا کہ آدم تو ایک مقام پہ تھا، کل کائنات ایک مقام پر ہے۔ اور اب تو کہا جاتا ہے، ہم نے اس پہ خصوصاً ویڈیو بنا رکھی ہے کہ میں کل سے ٹوٹنے کی آواز کو کہتے ہیں۔ یہ میں کو بھی 2 حصوں میں بانٹ رہے ہیں، ایک باڈی ایک مائنڈ۔ مائنڈ کو علیحدہ انداز میں پڑھا جائے گا، باڈی کو علیحدہ انداز میں پڑھا جائے گا، اور وہ انسان جو یکتائی کی صورت میں موجود تھا، جو بالکل پرنسپل اللہ تعالیٰ نے بالکل اپنے ہی انداز میں اس کو بنا کر پیش کیا کہ وہ ایک مقام پر ہی کل تھا، اس کے حصے علیحدہ ہیں مگر ایکسپریشن ایک ہے، کانشیسنس ایک ہے۔ وہ انسان جس کے لیے ہمارے پاس یہ کہنے کے لیے تھا کہ یہ زمانے میں خدا کا آخری پیغام ہے، یہ شعور ہے، آدم آگاہی ہے، آدم ایک ہے، اس کو کہیں کسی نے توڑ دیا، کسی نے اس کو ہومو اکونومکس بنا دیا کہ یہ تو صرف اتنا ہی جتنا یہ پیسہ کمائے گا، کسی نے اس سے مایوس ہو کے اس کو ایبسرڈ کے حوالے کہا اور کہا کہ اب کاکروچ، کافکا کا کاکروچ آدم سے بہتر ہے۔ اب دیکھتے ہیں اقبال اس حوالے سے کیا اشعار ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں۔ اقبال اس نظم کا ٹائٹل رکھتے ہیں ضرب کلیم آدم۔ طلسم بود و عدم جس کا نام ہے آدم، خدا کا راز ہے قادر نہیں جس پہ سخن۔ پہلے شعر میں اقبال فرماتے ہیں کہ یہ بڑا انگمیٹک بینگ ہے، یہ اتنا نہیں ہے جتنا یہ سائنس کہہ رہی ہے، پازیٹیوزم نے، جو ایکس رے مشین میں کھڑا ہوا آدم آدم نہیں ہے۔ یہ ایک ایسی وقت پہ بھی تھا جب یہ بالکل نہیں تھا۔ تو یہ بود و عدم کے درمیان یہ ایبسنٹ بھی ہو جاتا ہے، پریزنٹ بھی ہو جاتا ہے، اور جب یہ ایبسنٹ تھا، یہاں موجود نہیں تھا، تو یہ نتھنگ نہیں تھا، یہ کہیں پر تھا جس پاسبلٹی سے یہاں پر آئے۔ تو یہ طلسم بود و عدم جس کا نام ہے آدم، یہ ہونے کے اسباب بھی جانتا ہے، یہ نہ ہونے کے اسباب بھی جانتا ہے۔ اور بڑا پیارا قول احمد جاوید صاحب کا، بھائی آپ بڑا آدمی تو وہ جو ہر لمحے مرنے کی دلیل بھی اپنے ساتھ ہر وقت رکھتا ہو۔ میں نہیں تھا، میں ہوں، میں پھر نہیں ہوں گا۔ ایبسنس، پریزنٹ اور پھر ایبسنس کے سپرد۔ عدم تھا آدم، حضور میں آیا، اپنا کردار نبھایا اور پھر عدم کے سپرد۔ اب وہاں پر کیا ہے، یہی تو بات ہے کہ وہ اس کو اکنالج ہی نہیں کرتے وہ فلسفی، تو وہ اس کو پریزنٹلی جتنا ڈسکس ہوتا ہے اتنا اس کو ہڈیاں گوشت اور ملا کے کچھ اس پہ فلسفیانہ بوجھ ڈالا اور آگے چلے گئے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ آدم تو وہ ہے جو عدم میں بھی ہے اور اس کا بوجھ بھی اٹھایا ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ عدم کے پردے سے، ایبسنس کے پردے سے، نتھنگنس کے پردے سے نکل کر یہاں پر آنا کتنی بڑی برتھ ہے۔ جاوید نامہ میں اقبال کہتے ہیں نا کہ جب پیٹ ہارتا ہے تو بچہ پیدا ہوتا ہے، اور جب پورے کی پوری کائنات ہارتی ہے، شکست تسلیم کرتی ہے، تو تب آدم پیدا ہوتا ہے۔ یہ بائیولوجیکل بینگ تو نہیں ہو سکتا نا، بس یوں نظر آنے لگ گیا تو بھائی ہے، بھائی یہ تب بھی ہے جب نہیں ہے، اس پر بات کرو ہمارے ساتھ۔ خدا کا راز ہے قادر نہیں ہے جس پہ سخن۔ اب کتنا پیارا شعر ہے کہ تاریخ میں وہ ایپک ٹیل آف گلگمیش، وہ قدیم گلگمیش کی کہانی سے لے کے حضرت نوح علیہ السلام کا وہ گریٹ فلڈ میں تیرتی ہوئی کشتی سے لے کے آج تک نہ جانے کیا کیا نہ لکھا گیا آدم پر، مگر آدم بیان نہیں ہو پا رہا۔ ہم بیان نہیں کر پا رہے کہ یہ ہے کون، یہ چاہتا کیا، یہ بڑھ کدھر کو رہا ہے۔ بو علی یہ کہتا ہے کدھر سے ہوں، رومی یہ سوچتا ہے جاؤں کدھر کو میں۔ ہم نے غزالی کی بھی دستک دے کے دیکھی، ہم نے رازی کی بھی، ہم نے دل والوں سے بھی پوچھ لا، عقل والوں سے بھی پوچھا،
ہم نے افلاس میں ڈوبے ہوئے سے بھی پوچھا، بہت امیر سے بھی پوچھا، اور تاریخ میں ہم بتائے چلے جا رہے ہیں، اتنی اتنی کتابیں بھر دی دیکھیں ہم نے۔ کون ہے آدم؟ تو وہ خدا کی ایسی تخلیق ہے کہ اس کے اوپر واقعتاً جو کہتے ہیں نا پوری پوری دنیا کے جو پانی ہے یہ انک بن جائیں اور ہم لکھتے رہیں تو آدم بیان نہ ہو۔ مطلب کہ آپ دیکھیں فارسی میں محبوب پر لکھے اشعار کہ تو نے اپنے ایک بال کے عوض کی قیمت پوری کائنات لگا دی، اتنا سستا تھا تیرا بال، یعنی پوری کائنات ہیچ کر دی آدم نے اپنے آگے۔ ہم نے ابھی غالب کا وہ کور کیا کہ غالب نے پوری کائنات کو تمنا کے ایک پیر کے نیچے رکھ دیا اور کہا ہے کہاں تمنا کا دوسرا قدم یار، اب ہم نے دشت امکان کو ایک نقش پا پایا۔ کون ہے آدم؟ پوری کائنات کو ایسے اپنے اندر سمو لیتا ہے ایک آنکھ کے دیکھنے سے، اور وہ آنکھ جو اپنے آپ کو نہیں دیکھ پاتی اس سے کائنات کو اندر لے جاتا ہے۔ اتنی گہرائی باہر نہیں ہے جتنی اس کے دل میں۔ ہاں آج کل کا آدم وہ آدم نہیں ہے جس کو میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں، جو فقط مزدوری کرتا ہے، خواہشات کا مارا ہوا ہے، اور اس کی خواہشات بھی سرمایہ داری کی کسی کارخانے میں بنی اور بنائی جاتی ہیں، اور پھر وہ دیکھتا ہے اچھا اب میں یہ خواہش کر کے دیکھتا ہوں، پھر حاصل نہیں ہوتی تو ایک اور کرتا ہے۔ نہ وہ دین کو کوئی فائدے کا، نہ دنیا کو فائدے کا، نہ جبرائیل کے قبیل کا، نہ ابلیس کے قبیل کا، کسی کے قبیل کا نہیں ہے۔ زمانہ صبح ازل سے رہا ہے محو سفر، مگر یہ اس کی تگ و دو سے ہو نہ سکا کہن۔ اب دیکھیں کہ جیسے ہی پوائنٹ آف سنگولیرٹی یا بگ بینگ یا جہاں بھی یہ کائنات بنی، اور یہ زمان و مکان یعنی یہ اسپیس جس میں اس وقت موجود ہوں، اور مکان جس میں اس وقت موجود ہوں، اسپیس، اور زمان وقت جو ایک بیچ میں کیا کہیں گے اسپیس کی فلوئڈ کنڈیشن ہے جو اسپیس میں مجھے چلنے کے لائق بنا رہا ہے، وہ تو اس زمانے سے ہے، اور وقت وہ شے ہے جو ہر کسی کو پرانا کر رہی ہے، ہر شے کو اپنی انٹروپک کنڈیشن میں لپیٹتی جا رہی ہے۔ کتھے گئے سلطان سکندر، موت نہ چھڑ دی پیر پیغمبر۔ یوسف علیہ السلام جیسے حسین کو بھی بڑھاپے دیکھنے پڑے، حسین ترین کی جھریاں پڑ گئیں چہرے کے اوپر، ہر آدم کو کچھ نہ کچھ دینا پڑا، بڑے بڑے پہاڑ جو ہیں مٹی کے برابر بکے، بڑے بڑے سمندر سکڑ کے کچھ بھی نہ بچا، اور آج وہاں بچے کھیل رہے ہوتے ہیں، اور وہ جو ندی نالے تھے وہ پھوٹ پھوٹ کے کہیں سمندر بن گئے۔ وقت نے ہر کسی کو تبدیل کیا، حتیٰ کہ وقت نے پوری کائنات کو بھی جیسے بوڑھا جو ضعیف کر دیا، مگر جس کے اوپر اس کا اثر نہیں ہوا وہ آدم، تو وہ ایک ایک کیا کہیں گے شخصیت تو بوڑھی ہوئی، آدم ایٹ ہول یعنی ہم پوری جو سپیشی ہیں یہ پرانے نہیں ہو رہے۔ کائنات تھک گئی ہے، یہ تھک نہیں رہے۔ آسماں پانی برسا برسا کے اب کبھی کبھی لمبے لمبے عرصے ہوتے ہیں کہ پانی نہیں برساتا، مگر ان کی آنکھوں کے آنسو نہیں خشک ہو رہے۔ کل انسانیت میں آدم کی آنکھ آج بھی اتنی بھری ہوئی ہے جتنی وہ پہلے آدم کی تھی۔ آج بھی وہ سقراط کی آہ کہ میں سچ کا ساتھ دوں گا اور قانون کے لیے موت بھی دے دوں گا، آج بھی انسانوں میں زندہ ہے۔ کتنے کتنے قوانین آئے، کتنی کتنی سختی آئی، مگر آدم کا عزم آگے بڑھنے کا، حقیقت کو جاننے کا، اوبر مانچ بننے کا پرانا نہیں ہو رہا۔ اور وقت نے یہ جو محو سفر ہے ازل سے، اس کی تگ و دو نے کس کس کو پرانا نہ کر دیا، مگر ہو سکا نہ کون کون؟ آدم۔ آپ دیکھیں کہ جب ہم ڈائمنڈ دیکھتے ہیں یہ تو کوئلہ ہوتا ہے، یہ جب ہم جا کے کوئلہ نکالتے ہیں پتہ چلتے ہیں تو پچھلی کسلی صدیوں نسلوں میں ڈوب مرے ہوئے جو بھی سپیشیز تھیں ان کی ہڈیاں ہیں جو اب جا کے یہ فاسل فیول بن رہی ہیں۔ کیسا کیسا امتحان لے رہا ہے وقت، اثر، مگر اثر انداز نہیں ہو پا رہا یہ اثر اس آدم پر جو پرعزم ہے اور کہتا ہے کہ میں قناعت نہیں کروں گا اس عالم رنگ و بو پہ۔ وہ آدم جو ہر روز نہ جانے کتنے قبرستان کے پاس سے گزر رہا ہوتا ہے، مگر ایسے فخر سے چلتا ہے کہ شاید I will do it۔ اپنے سگے بہن بھائی ماں باپ دفنا کے آتا ہے اور اس کو یقین نہیں آتا کہ کبھی میں بھی چلا جاؤں گا، اور وہ اس کائنات کو آگے بڑھانے کا جو سلسلہ ہے وہ نہیں روکتا۔ میری کتاب مین کائنڈ انکاؤنٹرنگ اینجلز ان پوئٹری آف اقبال کی اہم لائن ہے کہ آئیے آدم نے ہی پکارا جبریل علیہ السلام کو، کہ جبریل علیہ السلام آپ بتائیے آپ نے اپنی ماں کو کبھی ICU میں بھیجتے ہوئے یا سحر و مغرب کی اذان کا جواب دیا؟ کبھی اپنے عزیز کو دفنانے کے بعد زندگی کو جی کر دکھایا؟ وقت نے سب کو ڈرایا میرے علاوہ۔ آخری شعر، اگر نہ ہو تجھے الجھن تو کھول کر کہہ دوں،
وجود حضرت انسان، نہ روح ہے نہ بدن۔ تو وہ جو ڈویلٹی میں رہنے ڈیکارٹ بانٹ گیا تھا کہ آدم مائنڈ باڈی ڈویلٹی میں زندہ ہے، اور یہ پینیل گلینڈ کے اوپر مائنڈ اور باڈی اکٹھے ہوتے ہیں، وہاں آدم جو ہے وہ وجود پاتا ہے جس کو ہم آدم پکار سکتے ہیں، اور یہ دو حصوں سے مل کے بنتا ہے، ایسے نہیں ہے۔ اگر نہ ہو تو جو الجھن، تو اقبال کہتے ہیں کہ میں کھول کرنا کہہ دوں کہ آدم کون ہے، یہ نہ روح ہے نہ یہ بدن ہے۔ اب آگے پورا میدان ہے، کچھ باتیں میں کہوں گا، کچھ آپ کمنٹس میں کہیں اور ہمیں بتائیں۔ یہ روح بھی نہیں، اقبال کہتے بدن یہ ہو نہیں سکتا، کیونکہ جو اس کا عزم ہے وہ اس کا بدن اس کا بھار نہیں اٹھا سکتا، کیونکہ آدم ہی اڑ رہا ہے اور اسی کے پر نہیں ہے۔ یہ اجازت ہے خدا کی، اس کو خدا کی ڈائریکشن ہے اس کے ہاتھ میں، یعنی وہ جو ایسے کہا ہے تو وہ قوت اس کے پاس ہے۔ کیا آدم فقط شعور ہے؟ کیا آدم احساس ہے؟ کیا آدم معجزہ ہے؟ کیا آدم آواز ہے؟ کیا آدم قوت ہے؟ کیا آدم خود ایک آدم، یعنی جو پوری سپیش، کیا آدم ایک عزم ہے؟ کبھی اس طرح دیکھیے اپنے آپ کو، اس جسم اور روح سے بلند ہو کے دیکھیے اور پوچھئے میں ہوں کون؟ اور یہ قوت جو میں لے رہا ہوں، جسم کی تو اتنی اوقات ہی نہیں کہ وہ قوت دے سکے، اور جو میں جتنا پکا گھر بنا چکا ہوں میں جانتا ہوں کہ I have to give it back، میں تو مر جاؤں گا۔ تو پھر کون ہے آدم؟ اقبال کہتے ہیں کہ اگر نہ ہو تجھے الجھن تو کھول کر کہہ دوں، تو میں کھول کر کہہ دیتا ہوں۔ اقبال فرماتے ہیں کہ وجود حضرت انسان، یہ جو اسپیشی آف مین ہے، بینگ ہے، یہ نہ روح ہے نہ بدن ہے۔ آدم آئیڈیا نہیں ہے، یہ فقط خیال نہیں ہے، یہ عمل ہے۔ اور آپ بھی بتائیے گا کہ آپ کے ذہن میں کیا کیا تخیل آتے ہیں آدم کے لیے، لیکن مجھے یہ بڑا اچھا لگتا ہے کہ آدم اجازت ہے، جو کبھی عدم تھا اور آج بود ہے، جو کبھی نہیں تھا آج ہے، جو کبھی خاموش تھا آج آواز ہے، جو اس نامکمل کائنات کو مکمل کر رہا ہے، یہ اجازت ہے۔ اور یہ اس اجازت کے ہوتے ہوئے گھبرا نہیں رہا، نہ جانے اس کے کتنے سپاہی قبرستان کے سپرد ہو گئے، مگر وہ آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ آدم کوئی اور ہی شے ہے، اور دیکھیے ہم کب اس کا جواب ڈھونڈتے ہیں۔